سے دعا مانگتا ہوں۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل شب توبہ کے ساتھ ٹی وی 1 سے براہ راست۔ عالم ٹائم کا سلسلہ جاری ہے، ساتھ ساتھ ثنا خوانان رسول سے ہم ہدیہ عقیدت بھی سن رہے ہیں، اور آج کی رات کے حوالے سے جیسے کہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کیا گیا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت نازک رات ہے، اس کے کسی لمحے کو ضائع نہیں کرنا، اور کل کے روزے کی بھی نیت کرنی ہے۔ تو جو یہاں ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اس محفل میں موجود ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں، ان کے لیے سحری کا انتظام ہے، اور آپ یہاں ہوتے تو آپ کے لیے بھی یقیناً ہوتا، لیکن جو گھر پہ ہیں وہ بھی سحری کر لیں اور کل کا روزہ ضرور رکھیں۔ جمعے کی نماز بھی ہے اور ایک یقیناً خوبصورت ماحول ہوگا، معطر ماحول ہوگا، اور دعا یا دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت ہی آئیڈیل دن ہے، اس دن کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ مفتی صاحب، سوال یہ آیا ہے کہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے قبرستان حاضری کے حوالے سے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، الا فزوروہا، خبردار سن لو اب تم زیارت قبور کیا کرو۔ ٹھیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم زیارت قبور کرتے ہیں تو اپنی موت بھی یاد آتی ہے کہ آج ہم جن کے پاس آئے ہیں کل اسی طرح ہم بھی قبر میں ہوں گے۔ صحیح۔ اس میں عموم تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جنت البقیع میں اس رات گئیں تو نبی کریم سے ملاقات ہوئی۔ صحیح۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خواتین میں ضبط مردوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر کثرت سے خواتین کا جانا ہوتا ہے وہ جگہ فتنے کی جگہ بن جاتی ہے، اس میں مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے، بازاروں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اسی طرح جب انتقال ہو جاتا ہے تو دھاڑے مار مار کے رونا، یہ ہمارا ایک مشاہدہ ہے کہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ تو یہ میں نے 3 مثالیں دی ہیں، تو ہمارے علماء متأخرین نے بہت سارے امور کو جمع فرما کر خواتین کا قبرستان میں جانا منع فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بھی فتاوی رضویہ میں یہی فتویٰ تحریر فرمایا ہے کہ یہ ممنوع لغیرہ ہے، اور اس کے منع ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب خواتین یہ کہتی ہے کہ ہم کیا کریں، میرے بھی تو والد تھے، میرے بھی تو بھائی تھے، میری بھی تو بہن تھی، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایصال ثواب کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر کھڑا ہونا، مطلب قبر کے قریب کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ قبر کے قریب کھڑے ہو کر کچھ پڑھیے تب بھی اللہ نے ثواب دینا ہے، آپ گھر پہ رہتے ہوئے کچھ پڑھیے تب بھی اللہ نے ثواب عطا فرمانا ہے۔ تو جب نمازوں کے لیے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ بیوتہن خیر لہن، کہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں، تو قبرستان کے معاملے میں بدرجہ اولا بہتر یہی ہوگا، بلکہ حکم یہی ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے ایصال ثواب کریں گی۔ ون لائنر یہ ہے کہ خواتین قبرستان نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے کسی سے معافی مانگی آج کی رات میں، 2-3 سال سے توفیق نہیں ہو رہی تھی، اب توفیق ہو گئی، جا کے میں مانگ آیا، اس نے منہ اس طرف کر لیا، میں نے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا لیا، اس نے منہ اس طرف کر لیا، میں اس سے گلے لگ کر معافی مانگنا چاہتا تھا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، میں فارغ ہو گیا، اب اس کا قصور ہے یا نہیں میرا ابھی بھی قصور ہے، کیا کریں گے؟ سامنے والا معاف نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بڑا نیک جذبہ ہے۔ ہاں ویسے ایسا ہے نہیں، میں نے مثال دی، اس کی قدر کرتا ہوں۔ اصل میں حدیث مبارکہ ہے جی، کسی بھی مومن کے لیے کسی دوسرے مومن کے ساتھ نفرت میں، غصے میں، لڑائی کر کے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ پھر حدیث ایک یہ بھی ہے، ان دونوں میں سے جو پہل کرے گا اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے، سلام کا میں پہل کرے گا، اس کو زیادہ اللہ کے اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اب وہ جو صاحب فرضی صاحب جو دوسرے فرضی صاحب سے اپنے تعلق کی خرابی کی بنیاد پر جو جدائی ہوئی تھی، اس کی معافی تلافی کرنے کے لیے ان تک پہنچ گیا، اس نے اس حدیث پر عمل کیا ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ مزید نہ چھوڑیں۔ اس نے اس حدیث پر عمل کر لی۔ اب دوسرے جو فرضی بھائی ہیں ان کا یہ فرض ہے
وہ اس کی معافی کو قبول کر لیں. یعنی بول اس کے کورٹ میں آ گئی. جہاں اس کے کورٹ میں آ گئی. اب اس کا کیونکہ اس میں سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے صلہ رحمی کا بھی ہے. مسلمان کو جوڑ کے رکھتا ہے, ایک جسم کے مانند ہے اور چہرہ ہے. تو اس لیے وہ بھی اگر کلمہ گو ہے یقیناً ہے, تو اس کو یہ زیبا نہیں ہے, اس کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے, شرعاً اس کے لیے یہ درست بات نہیں ہے. ایک آدمی جب پہل کر رہا ہے اپنی انا کو فنا کر کے, آپ معاف کرو, اپنی خواہشات کو ذبح کر کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو اس کی اطاعت کر کے, اب یہ اس کی ساری خطائیں اور یہ ساری ذمہ داری فرضی دوسرے فرضی صاحب پر چلی گئی ذمہ داری. اگر وہ معاف نہیں کرتے, ان کا یہ قصوروار نہیں ہوگا, وہ خود قصوروار ہوگا. اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ ان سے رجوع کر لیں. ٹھیک. محمد ذیشان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلام پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. انتہائی مبارکباد ٹی وی ون ان کی انتظامیہ کو. اہتمام کیا آقا علیہ السلام کی ذکر کی محفل کا آج کی شب میں. اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین. ممکن ہو تو آپ کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک کرنزانہ پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. کیا درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آج کی رات کے حوالے سے انتہائی معروف کلام, میرا دل چاہ رہا میں اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں, ممکن ہو تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کسے کو معلوم ہے, پھر ملے گی یہ شب کسے کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج
کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، میرے آقا کرم فرمائے ہوئے، میرے آقا کرم فرمائے ہوئے، کس قدر جاں پیزا آج کی رات، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مانگ لو چشم تر، مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، سبز گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی جانب سفینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسعودی صاحب، کس طرح سے آج کی رات اور کل کے دن کو گزارنا چاہیے؟ آپ کا نسخہ یا مشورہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات تو جب نور کی محفل ہو تو یقیناً سب سے اہم چیز انسان کے لیے ہے کہ آج کی رات ہر برائی سے اجتناب اور دوری کی رات ہے، لہٰذا ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، ہمیں یہ حوصلہ لینا چاہیے، ہمیں یہ تقویت حاصل کرنی چاہیے کہ آج کی رات ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، چونکہ اس مہینے کی اور اس رات کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ 3 مہینوں یعنی رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے بالکل وسط میں آتا ہے، اور وسط کی ویسے بھی اپنی ایک اہمیت رکھی گئی ہے۔ اوج اور کمال انسان کی زندگی میں بھی دیکھیں تو جب وسط آتا ہے
تو وہیں اوج اور کمال آتا ہے۔ عبادت کے حوالے سے دیکھیں تو جب نماز میں بھی نماز وسطیٰ کی اپنی ایک اہمیت اور افادیت رکھی گئی، یعنی یہ پورے ان 3 مہینوں میں وہ دن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ عبادات کا اور روزوں کا اہتمام کرتے تھے تو یہی ماہ شعبان تھا، اور اس میں بھی کبھی 15 رمضان یعنی شعبان معظم کا روزہ ترک نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ رات کو، یعنی وہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ میں نے رسول خدا کو ہمیشہ شعبان کی راتوں میں عبادت اور کیا ہے قائم اللیل جس کو کہتے ہیں، اور روزے کی حالت میں یعنی صائم النہار کی حالت میں میں نے دیکھا۔ تو بس میں یہی پیغام دوں گا کہ یقیناً آج کی رات عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور یہ سحر جو سحر ہے یہ وہ سحر ہے کہ جس میں ابھی آپ نے سنا بھی کہ نور کی چادر تنی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں، اس سحر کا ایک بہت اہم تعلق جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نور نظر سے بھی ہے کہ جو لِیُظْہِرُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ کی جو تعبیر بننے والے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب یہ دین اپنے اوج اور کمال پر آئے گا تو اس سحر کو، یعنی جب ہم عبادت کر کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیتے ہیں تو پھر نور الہی جو نور محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اگر ہمارے قلب میں اتر آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے وہ دیدار نور الہی کر لیا، اور جس کو دیدار نور الہی ہو جائے پھر اس کی ابدیت کا اور اوج اور کمال اور معراج اس کے ہی لیے ہے کہ جو نور الہی کا دیدار کر لے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے قلب کو آمادہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہیے، اور رسول کی نصرت کے لیے اور اہل بیت رسول کی نصرت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ دین الہی اپنے اوج اور کمال پر دنیا والوں کو نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ محفل شب توبہ جاری و ساری ہے، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔